جس گھر میں عورت کی عزت نہیں ہوتی، عورت دکھیا اور بدحال رہتی ہے، وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جاتا ہے۔ عورت کا بناؤ سنگار اس کے دل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے، اور ہم اس دکان کے باہر کھڑے ان بھوکے جانوروں کی طرح ہوتے ہیں جس کی ہوس زدہ نظر مسلسل گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ ایک باحیا اور با پردہ عورت ہزار بے حیا بے پردہ عورتوں سے بہتر ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پردہ کرتی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر اپنے عورت ہونے کا حق ادا کر دیتی ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ عورت کوئی بھی ہو، رشتوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتی۔ وہ جس سے بھی پیار کرتی ہے اس کی حرکات کو ہمیشہ نظروں میں رکھتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، مگر شراکت کبھی برداشت نہیں کرتی۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد پار نہیں کر سکتا۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں۔ آپ کے الفاظ آپ کی تربیت، خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں۔ بے لگام الفاظ بے لگام جانوروں کی مانند ہوتے ہیں۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ مرد کو کمانے کے قابل اس کے والدین بناتے ہیں، مگر حق اس کی کمائی پہ بیوی صرف اپنا حق سمجھتی ہے۔ محبت پوری ہو یا آدھی، عورت کو مرد پورا چاہیے ہوتا ہے، دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ لڑکیاں تتلیوں کی مانند ہوتی ہیں، محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگ جائے تو رنگ نکھر جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ میں مدھم پڑ جاتے ہیں۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے خاص چیز عزت دی جائے تو جان دے سکتی ہے، مگر بے وفائی نہیں کر سکتی۔ اسلام میں 2 روٹی اور 2 جوڑے کپڑے دینے پر مرد کو عورت پر حاکم قرار نہیں دیا گیا۔ یہ 2 روٹی اور 2 جوڑے وہ اپنے باپ کے گھر زیادہ عزت اور مان سے لیتی تھی۔ اسلام نے مرد کو نان نفقے کے ساتھ ساتھ اس کی عزت اور حرمت کی بھی ذمہ داری دی ہے۔ میاں منٹو نے عورت کی نفسیات اور فطری جذبات پر بہت کچھ لکھا ہے، اور عورت کے لیے ایک انمول جملہ کہا: عورت کبھی بدصورت نہیں ہوتی۔ عورت کو سب سے زیادہ عزت قرآن پاک میں دی گئی ہے۔ عورت کو عزت وہی مرد دے سکتا ہے جس کی تربیت اچھی ہوئی ہو۔ بے حیا عورت۔ مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 2 زائد کپڑوں میں ایک سکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس اعضاء کو ڈھانپ کر بلاتے ہیں: اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر، اللہ تجھ سے کتنی حیا کرتے ہیں، لیکن تو اللہ سے بالکل حیا نہیں کرتی۔ عام طور پر تمام تحریریں عورت پر لکھی جاتی ہیں اور مرد کو بے وفا کہہ کر
تحریر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیوں نہ آج کچھ مرد کی ذات سے لکھا جائے۔ مرد انسان ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ مرد بہت حسین ذات ہے۔ دیکھو تو کبھی باپ کے روپ میں ہماری حفاظت کرتا ہے، کبھی بھائیوں کی صورت میں ہمارا محافظ بنتا ہے، اور کبھی شوہر کی صورت میں تمام عمر ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے خون پسینہ بہاتا رہتا ہے۔ ہاں، مرد بھی انسان ہوتا ہے۔ ہاں، مرد کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں، مرد کا بھی کرب کے مارے دل پھٹنے لگتا ہے۔ ہاں، مرد بھی محبت کرتا ہے اور آخر تک نبھاتا ہے، لیکن بڑا سخت جان ہوتا ہے یہ مرد۔ آنسوؤں کو ایسے پی جاتا ہے جیسے اسے تکلیف ہوتی ہی نہ ہو، مگر جب مرد روتا ہے نا تو فرش سے عرش سب روتا ہے اور زار و قطار روتا ہے۔ یہ جو مرد ہے نا بڑا سخت جان ہوتا ہے، کم وقت تکلیف سے مر جاتا ہے مگر روتا نہیں ہے۔